بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ طالبات، آج ہم نے اپنے دیے گئے نصاب کا دوسرا سبق جو ہے وہ پڑھنا ہے، تشکیل پاکستان۔ میاں بشیر احمد کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے۔ تشکیل پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ تشکیل دینا، وجود میں آنا، قائم ہونا۔ یعنی میاں بشیر احمد کے بارے میں پہلے آپ کو تھوڑا بتاتی چلوں۔ میاں بشیر احمد ایک بالغ نظر سیاستدان، محب وطن پاکستانی اور درد مند ادیب و شاعر تھے۔ انہوں نے تاریخ بھی لکھی، انہوں نے ادب پر بھی بات کی اور سیاست بھی ان کے ساتھ ساتھ رہی۔ اب یہ مضمون جو ہے اس میں انہوں نے اسلامی ہند میں بیداری اور تشکیل پاکستان کے حوالے سے یہ عنوان سے یہ چھپا تھا۔ اس میں معاشرتی، مذہبی اور سیاسی عوامل کا تذکرہ کیا جو تحریک پاکستان میں لہو بن کر رواں تھے۔ ان کا مطالعہ کرتے ہوئے آنکھوں میں شاہ ولی اللہ اور ان کے جانشینوں کی جو ہیں وہ لائق تحسین مسائیوں کی روشنیاں جھلملاتی ہیں۔ اس مضمون میں ہندوستانی مسلمانوں کے دور زوال کی پوری تصویر نظر آتی ہے۔ میاں بشیر احمد اس امر کے خواہش مند ہیں کہ نوجوانوں کو تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے اسلاف کے کارناموں سے آگاہ ہو کر اپنی زوال آمادہ زندگی کو عروج میں بدل سکیں۔ اب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 سال بعد تک قائم رہی۔ کیا کہتے ہیں کہ ہندوستانی حکومت ویسے تو بہت لمبا عرصہ جو ہے مغل حکمران جو ہیں انہوں نے قائم رکھی۔ اب اورنگزیب کون تھے؟ یہ چھٹے مغل حکمران تھے جنہوں نے 1658 سے لے کر 1707 تک ہندوستان پر حکومت کی تھی۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ حکومت اور عمرہ دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ 18ویں صدی کے وسط تک یعنی کہ 18ویں صدی سے کیا مراد ہے؟ 1701 سے لے کر 1799 تک۔ اب 18ویں صدی کا وسط کیا ہو جائے گا؟ یعنی 1750 سے آگے 18ویں صدی کے وسط تک وہ کہتے ہیں یہ ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، یعنی وہ کہتے ہیں باقاعدہ طور پر مسلمان زوال پذیر ہو گئے۔ مغل حکمران جنہوں نے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ پاکستان برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی، لیکن اس کے بعد ان کی حکومت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا ایک دبدبہ جو تھا، اس کی جو ایک شان و شوکت تھی، وہ محض محفلوں تک یا عشق و عاشقی تک یا ادب تک محدود ہو گئی تھی۔ ان کا ہولڈ ہونا چاہیے یا جو ان کی سطوت ہونی چاہیے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل یعنی باقاعدہ طور پر مسلمان جو ہیں وہ زوال پذیر ہو گئے۔ چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دہلی کا رخ کیا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور آپ لوگوں نے پاک ہسٹری میں بھی پڑھا ہے کہ انگریز جو ہیں وہ تجارت کی غرض سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہندوستان میں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا۔ وہاں پر وہ آنے جانے لگے، پھر انہوں نے مسلمانوں کی زبان باقاعدہ سیکھی، پھر انہوں نے وہاں پر تجارت کی غرض سے کافی انہوں نے جو ہے وہ آگے سے آگے اپنا ایک ہولڈ، اپنا ایک تسلط قائم کر لیا۔ لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیا کا کیا مطلب ہوگا؟ مذہب کو اس کی اصلی حالت میں زندہ کرنا۔ دیکھیں مذہب، اب مسلمان ایک عرصے سے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے، تو کیا ہوا تھا کہ ہندو مذہب اور مسلمان کا مذہب جو ہے وہ آپس میں مدغم ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے تہذیب و ثقافت تو ان کی اپنا ہی لی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بہت حد تک مذہب سے بھی ان کی جو ہے وہ وابستگی کم ہوتی جا رہی تھی اور وہ ہندو مذہب کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے اصلی مذہب سے آگاہ کیا جائے اور ان کی معاشرتی اصلاح کی جائے۔ شاہ ولی اللہ
شاہ ولی اللہ کون تھے؟ یہ ایک ساری زندگی انہوں نے اسلام کی اصل تعلیمات کی اشاعت اور عوام کی رہنمائی کی، اور قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا تھا شاہ ولی اللہ نے۔ شاہ عبدالعزیز کون تھے؟ یہ ان کے بیٹے تھے اور جانشین بھی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے کا فتویٰ دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دن رات کی ان کی کوششیں جو ہیں وہ کارآمد ثابت ہوئیں، اور مسلمانوں میں صحیح معنوں میں ان کے مذہب کے حوالے سے واقفیت بڑھی۔ عوام کی مذہبی حالت وہ کہتے ہیں بہت گری ہوئی تھی، اور مضموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا، یعنی جو بری ان کے اندر اقدار پیدا ہو گئی تھیں، اب وہ ہندوؤں کی تو وہ ایک طرح سے ان کے مذہب میں بھی وہ تمام رسم و رواج شامل ہیں، لیکن مسلمانوں میں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں بھی جو ہے ان کی زندگیوں میں بھی وہ سب اود آئی تھیں، اور مسلمان بھی اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ان معاشرتی رسموں میں، دیکھیں آج تک ہم لوگ اپنے آپ کو ان معاشرتی رسموں کی گرفت سے آزاد نہیں کر سکے۔ آج بھی بہت سی ایسی رسمیں ہیں جو ہم اپنے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ ان رسموں کو اپناتے آئے ہیں تو ہم نے بھی وہ اپنا رکھی ہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے یا ہمارے مذہب سے 19-20 کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اب سیاسی تنازل میں معاشرتی تقریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص اور مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے۔ سید احمد بریلوی کون تھے جی؟ سید احمد بریلوی جو تھے وہ مسلمانوں کی مذہبی اصلاح اور جہاد کی تحریک چلانے والے تھے، جنہیں ہندوستان کے چھوٹے سے علاقے پر حکومت کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے ٹھیک خلافت راشدہ کے انداز میں حکومت کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ سب لوگ جو تھے یہ مسلمانوں میں علمی اور مذہبی تحریک پیدا کرنے والے لوگ تھے، ان کی اصلاح کرنے والے لوگ تھے، مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ان کے دین سے کی واقفیت دینے والے لوگ تھے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کی معاشرتی مذہبی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7,000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور سید احمد نے کیا کیا؟ سید احمد نے ایک نظام حکومت قائم کیا باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے پوری اسی انداز سے جس انداز سے خلفائے راشدین نے حکومت قائم کی تھی، اسی انداز سے انہوں نے مذہبی جو ہے وہ حوالے سے بھی اور اقدار کو اپناتے ہوئے ٹھیک ویسی ہی اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخرکار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 کو بالاکوٹ میں شہید ہوا۔ اب دیکھیں ہر دور میں جو ہے وہ غداری جو شامل رہی ہے مسلمانوں کی زندگیوں میں بھی، اور یہاں پہ بھی مسلمانوں نے اپنی غداری سے، سرداروں نے اپنی غداری سے مسلمانوں کو ان کے رہنما سے دور کر دیا۔ یہ بات اس طرح یوں مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئی، یعنی کہ مسلمانوں نے جو کوشش شروع کی تھی وہ ٹھیک خود ہی اپنے ہاتھوں جو ہے انہوں نے وہ کوشش ان کی ضائع ہو گئی۔ مسلمانوں نے ایک لوگوں کو اسلام کی صحیح معنوں میں واقفیت دینے کی جو کوشش کی تھی وہ ان کی ضائع ہو گئی، اور وہ ضائع کرنے والے خود مسلمان ہی تھے، جنہوں نے چند روپوں کی خاطر یا سکھوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ تعلقات کی خاطر انہوں نے اس کوشش کو ختم کر دیا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا، اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ سر سید جو تھے وہ بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے۔ یہ یہاں پہ کیا مطلب کیا ہے؟ سر سید اور سید احمد بریلوی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سر بھی جو ہے یہ خطاب ہے، ان کا سلام جو ہے وہ سید ہی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فضائی تحریک اٹھی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بہی حالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا، یعنی کہ جو کہیں نہ جا سکے، جو وہ بیان نہ کر سکیں، ایسی حالت کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی۔
مسلمانوں کو جو ہے وہ کوشش کی انہوں نے کہ ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کیا جائے، انہیں کم از کم اپنے دین کی واقفیت صحیح معنوں میں ہو، یہ اپنے دین کا صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس کی تعلیمات کو سمجھ سکتے ہوں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا تو دور کی بات، لیکن کم از کم وہ اس کے بارے میں جانتے تو ہوں۔ فضائی تحریک کیا تھی؟ یہ ایک تحریک تھی جو جس کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو فرائض ہیں ان کو پابندی سے ادا کیا جائے۔ انہوں نے بدعات کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ہندو زمینداروں کے خلاف کسانوں کی حمایت کی۔ ان کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے اس تحریک کو انقلابی رنگ بھی دیا تھا۔ بالا کوٹ ایک ایسا پہاڑی قصبہ ہے جہاں پر سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل یہ دونوں دفن ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ یہاں تک ہی رکھیں، پھر ہم انشاءاللہ کل اس پہ آگے بات کریں گے۔ یہ تشریح اس کی آپ اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ تشکیل پاکستان ایک اہم چیپٹر بھی ہے اور اس کی آپ کے جو تحریک پاکستان کے حوالے سے جن جن لوگوں نے اس میں اپنا اپنا کردار ادا کیا وہ سب اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو یہاں تک رکھیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔